بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب ایک چھوٹا گاؤں خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ وہاں ایک غریب مگر باعزت ہارون نامی ایک لڑکا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہارون کے والد کا سایہ برسوں پہلے اٹھ چکا تھا۔ ماں بیماری کی حالت میں چارپائی پر پڑی رہتی تھی اور سارا بوجھ اس کم عمر لڑکے پر تھا۔ لیکن ہارون نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد بس ایک ہی تھا، اپنی ماں کی خدمت کرنا اور 2 وقت کی روٹی کمانا۔ وہ ہر روز صبح فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتا، ماں کو دوائی دیتا، ناشتہ تیار کرتا، پھر پرانے کپڑوں میں ہاتھ میں کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا تھا اور دن بھر لکڑیاں کاٹتا تھا اور شام کو وہ انہی لکڑیوں کو بازار میں بیچنے چلا جاتا تھا۔ جنگل اس گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن ہارون کو سفر کی سختی کی پرواہ نہ تھی۔ نہ اس کے پاؤں کی چالوں کی پرواہ تھی، نہ دھوپ کی، نہ بارش کی۔ اسے صرف ایک چیز عزیز تھی، ماں کی خدمت۔ حسب معمول ایک دن جب ہارون جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت کوئی پیغام دینا چاہتی ہو۔ اچانک ایک گرجدار دہاڑ سنائی دی۔ ہارون کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا خوفناک شیر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شیر کی آنکھوں میں بھوک، غصہ اور وحشت تھی۔ ہارون کے ہاتھوں سے لکڑیاں گر گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا، لیکن اس نے بھاگنے کے بجائے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ماں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا، جھوٹ نہیں بولا، نماز نہیں چھوڑی۔ اگر میری زندگی میں کچھ لمحے باقی ہے تو انہیں میری ماں کی خدمت میں گزارنے دے۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ جب شیر ہارون تک پہنچ گیا تو وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت کم ہونے لگی۔ وہ زور سے دہاڑا مگر حملہ نہ کیا، بلکہ ایک لمحے بعد شیر نے اپنا سر نیچے جھکایا جیسے اس کی فطرت بدل گئی ہو۔ وہ آہستہ سے ہارون کے ارد گرد گھوما، اسے دیکھا اور جنگل کی گہرائی میں واپس چلا گیا۔ یہ منظر نہایت عجیب تھا، ناقابل یقین، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہارون نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ کلمات نکلے، سبحان اللہ، تو ہی ہے جو ہر دل کو موڑ دیتا ہے، تو ہی ہے جو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے لکڑیاں اکٹھی کر کے کندھوں پر اٹھائے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہارون گھر پہنچ گیا، اس کی ماں دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، کمزور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے۔ ماں نے جیسے ہی ہارون کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے تکے لہجے میں کہا، بیٹا، آج دل بہت گھبرا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ تمہاری فکر، دل میں بے چینی رہی۔ بار بار خیال آتا، اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں۔ میں نے سجدہ کیا، شاید وہ دعا میری زندگی کی آخری فریاد ہو۔ ہارون نے ماں کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے پوری بات سنائی۔ ماں کا چہرہ نور سے بھر گیا۔ وہ بولی، بیٹا، جو ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے شیر کے منہ سے بھی بچا لیتا ہے۔ اس رات ہارون نے نہایت عاجزی سے تہجد ادا کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، میری ماں کو شفا دے۔ یا رب، مجھے ماں کے قدموں میں جنت دے دے۔ اگلے دن ہارون حسب معمول لکڑیاں لے کر بازار پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، لیکن چہرے پر تھکن کے آثار۔ ایک بزرگ شخص اسے دور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص گاؤں کا نہیں لگتا تھا، نہ اس کی چال عام لوگوں جیسے تھی۔ وہ ہارون کے قریب آیا اور بولا، بیٹا، تم روزانہ اتنی مشقت کرتے ہو، تنہا جنگل جاتے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ ہارون ادب سے بولا، نہیں بابا جی، اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سب اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں، وہ بیمار ہے اور میرے سوا ان کا کوئی نہیں۔ بزرگ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے جیب سے کچھ دینار نکالے اور ہارون کو دینا چاہے، مگر ہارون نے انکار کر دیا۔ میں صدقہ نہیں لیتا، محنت کرتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں تمہیں آزمائش میں ڈالنے نہیں آیا، بلکہ تمہارے صبر، تمہارے کردار اور تمہاری ماں کی خدمت کو دیکھ کر اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ میں ایک یتیم خانے کا منتظم ہوں، وہاں تم جیسے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وہاں آ کر کام کرو، عزت کے ساتھ، تنخواہ کے ساتھ۔ تمہاری ماں کی دوائی، کھانا، سب کا بندوبست ہو جائے گا۔ ہارون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو ایک شہر کے ذریعے بھی آئی تھی اور اب ایک بزرگ کے ذریعے۔ ہارون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔
ہارون نے ماں کے مشورے سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ چند ہی دنوں میں ان کی زندگی بدل گئی۔ ہارون کو باعزت نوکری ملی، رہائش ملی اور ماں کو بہترین علاج۔ ہارون کی ماں کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ وہ جو کبھی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اب عصا کے سہارے چلنے لگی۔ ان کے چہرے پر خوشی اور سکون جھلکنے لگا۔ ایک دن ماں نے ہارون کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، تو نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ماں کی خدمت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ تو نے دنیا میں جنت کمائی ہے۔ ہارون خاموشی سے سن رہا تھا اور آنکھوں سے موتی برس رہے تھے۔ ہارون اب یتیم خانے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا، انہیں ادب، اخلاق، ماں باپ کی عزت کا سبق دیتا۔ اس کا دل بھر آیا جب ایک بچے نے اس سے پوچھا، آپ کی ماں کہاں ہے؟ ہارون نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری ماں میرے دل میں ہے اور ان دعاؤں میں جو ہر روز مجھے جینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہارون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں کی خدمت دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ صبر، توکل اور حلال کمائی سے اللہ خود مدد کرتا ہے۔ جو دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آج ہماری ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کا وقت ہے، اور اگر وہ دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے دعاؤں کا چراغ جلانا ہمارا فرض ہے۔ یا اللہ، ہمیں ماں کی خدمت کی توفیق دے اور ان کی زندگی میں ہمیں ان کا سکون بنا دے۔ آمین۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی ماں کے لیے یہ دعا لازمی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔